بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس طرح موت انسان کو دنیا سے انسان کو اس دنیا میں لاتی ہے، اور یہ زندگی جو یہاں انسان گزار رہا ہے، اس زندگی کا مقصد اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے انسان اپنی زندگی گزارے، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ جہاں انسان جتنا اپنے بارے میں سوچے اتنا دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، اور دین اسلام نے اس بات کو طے کر دیا کہ اگر تم پڑھ سکتے ہو اور لکھ سکتے ہو تو اپنی ان خدمات کو دوسرے کے لیے وقف کرو۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو پڑھاؤ، جس کو لکھنا نہیں آتا اس کو لکھنا سکھاؤ۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی رسول اللہ نے جتنی دفاعی لڑائیاں لڑیں، اور اس میں جو کافر گرفتار ہو جاتے تھے اور قیدی بن جاتے تھے، تو ان میں جو لکھنا جانتے تھے یا پڑھنا جانتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ جو مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائے گا یا لکھنا سکھائے گا وہ بالکل اسی طرح رہے گا، وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے حقوق۔ اور یہ زبردستی نہیں تھی کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اگر اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ پھر یہ کام کرے کہ بچوں کو لکھنا سکھائے اور پڑھنا سکھائے۔ تو آپ دیکھیے کہ لکھنا پڑھنا جو ہے، تعلیم جو ہے، اس کے بیچ میں مذہب نہیں آتا۔ تعلیم کا تعلق مذہب سے بھی ہے۔ اب پاکستان میں تعلیم کا مقصد یہ لیا گیا ہے کہ مذہب، مدرسہ نہیں، تعلیم جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ انسان کیسے بنے۔ مسلمان بننے کے لیے تو بڑی آسانیاں ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنے مولوی ہیں، اور مسلمانوں میں ہر گھر میں 2-3 مولوی ہوتے ہیں، عورتیں بھی مولوی ہوتی ہیں اور مرد بھی مولوی ہوتے ہیں،
اور وہ سب مل کے ایک دوسرے کو مسلمان بنا رہے ہو. تو مسلمان بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. دنیا کا سب سے آسان کام ہے مسلمان بن جانا، لیکن دنیا کا سب سے مشکل کام ہے انسان بن جانا. اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بنانا. اگر وہ اچھا انسان بن گیا بنیاد میں، تو پھر وہ عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے یا مسلمان، اچھا ہی ثابت ہوگا ہر مذہب میں. لیکن اگر انسان نہیں بنا تو وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لے اس کے لیے بیکار ہے. وہ مذہب وہ کام نہیں آئے گا. یہ بات نبی صرف معصوم کو معلوم ہے، غیر معصوموں کو یہ بات نہیں معلوم تھی. اگر ان کو یہ بات معلوم ہوتی تو وہ کبھی یہ نہ کرتے پھرتے کہ دنیا کو مسلمان بنایا جائے. اور اس کا نقصان بے انتہا اسلام کو پہنچا. لوگوں کو مسلمان کرنا یہ اسلام کے لیے سب سے خطرناک صورتحال ہو گئی. اس لیے کہ جہاں 1 لاکھ 2 لاکھ انسانوں کو زبردستی گھیر کر کلمہ پڑھوا لیا جائے، اور پھر جس نے کلمہ پڑھوایا ہو اس سے یہ پوچھا جائے کہ ان 2 لاکھ آدمیوں میں یہ بتائیے کہ اس وقت کون کیا کر رہا تھا، ان میں شریک کون تھا، ان میں بدمعاش کون تھا، اس میں جھوٹ کون زیادہ بولتا تھا، اس میں زنا اس وقت کون کر رہا تھا، اس وقت چوری کون کر رہا تھا. ظاہر ایک شہر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے ان کو گھیر کے کہا کلمہ پڑھو اور سب کو گرفتار کر لیا. تو اب ظاہر ہے جو کام وہ کر رہے تھے کیا کلمہ پڑھتے ہی وہ سب ترک کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹ بول رہا تھا وہ جھوٹ بولتا رہے گا کلمہ پڑھ کر، جو چور تھا وہ چوری کرتا رہے گا کلمہ پڑھ کر، جو شریف تھا وہ شریف رہے گا کلمہ پڑھ کر، جو بدمعاش تھا وہ بدمعاش رہے گا کلمہ پڑھ کر. اس لیے کہ کسی کی فطرت نہیں بدلی جا سکتی، کسی کی عادت نہیں بدلی جا سکتی. اس لیے معصومین ہر ایک کو کلمہ نہیں پڑھواتے تھے جب تک کہ پہلے اس کا امتحان نہیں لے لیتے. اور کلمہ پڑھوانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے صاحب ایمان نہیں بناتے تھے جب تک کہ امتحان نہیں لے لیتے. صرف کلمہ تھوڑی ہے، پھر اور آگے کی منزلیں. حر کلمہ پڑھے ہوئے تھا، مسلمان تھا، لیکن امام حسین نے اس کے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ تو صاحب ایمان بن جا، بلکہ پہلے اس کا امتحان لیا. اور امتحان اس کا 10 دن تک ہوتا رہا. یعنی امام حسین کو، معصوم کو یہ پتا ہے کہ کس کا امتحان کتنی دیر تک لیا جائے کہ وہ کامیاب ہو جائے. تو حر کو 10 دن کا وقت دیا گیا تھا صاحب ایمان بنانے کے لیے. اگر حر فیل ہو جاتا اپنے امتحان میں تو امام حسین اس کو واپس کر دیتے، چونکہ وہ پاس ہوتا چلا گیا، کامیاب ہوتا چلا گیا اپنے امتحان میں.
تو کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں امام حسین نے سب کا امتحان پہلے لیا. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے امتحان لیا، زہیرقین کا امتحان لیا، مسلم ابن اوسجہ کا امتحان لیا. جب سب کامیاب ہوتے گئے اپنے اپنے امتحانات میں، پھر امام حسین ان کو کامیابی کے بعد قریب کرتے گئے. تو کربلا تو ایک نمونہ ہے کہ جو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جسے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا نہیں پڑتا، لیکن ہر امام اپنے چاہنے والوں کا امتحان اسی طرح لیتا تھا اور اس وقت ایمان عطا کرتا تھا جب اسے آزما لیتا تھا. اب ظاہر ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے اور قوم آزاد گائے بیل بھیڑ بکریوں کی طرح ماری ماری پھر رہی ہے. تو اب اس کو کیسے آزمایا جاتا اور کیسے پتہ لگایا جائے کہ کون اسلام کی کس منزل پر ہے اور ایمان کی کس منزل پر ہے. اس لیے ذکر اہل بیت کو عام کر دیا اور ذکر اہل بیت کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے، پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ ہر ایک خود ہی آرام سے پتہ لگا لے کہ کون کس منزل پر ہے. اس لیے کہ ذکر سن کر پڑھ کر پھر آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کا ایمان کس سطح کا ہے، اس کا اسلام کس سطح کا ہے. تو وہ کسی بھی شعبے میں ہو، انسان بولتا تو ہے نا. مولانا کا زبان کھلی اور انسان پہچانا گیا. تو جب وہ فضائل آل محمد سنائے گا اور دہرائے گا تو اسی وقت اس کے عقیدے کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا ہے. یہی امتحان ہے جو جاری ہے. اور جن کو اللہ نے قوت دے دی کہ وہ قلم چلا سکے تو ان کی تحریر سے پتہ چل جاتا ہے. تحریر چونکہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. مولا علی نے فرمایا جو کچھ بول رہے ہو اگر اس کو قلم سے لکھ کر محفوظ کرو تو یہ بہت ہی بہتر ہے. اور اپنے بچوں کو لکھنا سکھاؤ، اس لیے کہ تحریر جو ہے وہ بادشاہوں سے قریب کرتی ہے. اور کبھی کبھی اچھی تحریر ایک غریب انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. مولا نے فرمایا کہ تحریر، اچھی تحریر، اچھا خط، اس کے پیچھے بادشاہی چھپی ہے. تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اچھے لفظ کیسے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دن بادشاہ بن جائیں. لیکن اس طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. اور جیسے جیسے کمپیوٹر بڑھتا جا رہا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، چلو اچھا ہے بچے کو سکھانا نہیں پڑتا اور بٹھانا نہیں پڑتا اور اس کی رائٹنگ وائٹنگ نہیں صحیح کرانی پڑے گی، اب تو کمپیوٹر آ گیا. لیکن کمپیوٹر اپنی جگہ ہے، مشین ہے، لکھنا اپنی جگہ ہے. اور وہ لکھنا جو ہے وہ سیکھے بغیر نہیں آتا. اور گندی رائٹنگ جو ہے اس کی بخشش مشکل ہو جاتی ہے. پھر رشتے بھی نہیں پسند کرتے گندی لکھائی، ان کو نہیں پسند، ائمہ کو بھی نہیں پسند. اگر اس گندی رائٹنگ میں آپ امام کو خط لکھیں گے کبھی ائمہ نہیں پسند کریں گے. اس لیے کہ ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اپنے لفظ صحیح کرو، ہاتھ اور انگلیوں کو کنٹرول کرو اور اچھے لفظ لکھو. ایک تو ہے لکھنا، تحریر بنانا، اور ایک ہے تحریر کو تالیف کرنا، تصنیف کرنا، یا اپنے ذہن سے فکری چیزیں لکھنا، شاعری کرنا یا مضمون لکھنا. اس کا بھی ثواب اتنا بڑا کر دیا کہ اگر وہ حق چیز لکھی جا رہی ہے
تو اس لکھنے والے کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے۔ لیکن اگر وہ حق لکھ رہا ہے، حق لکھ رہا ہے، تو ہمارے ایسے ہی ادیب تھے قدرت نقوی صاحب، کہ جو بہترین لکھنے والے تھے، بہت اچھے ادیب تھے، کہ حکومت پاکستان نے ان کو ان کی کارکردگی کو دیکھ کر گورنمنٹ کے ادارے اردو بورڈ میں لے لیا تھا، اور یہیں کراچی میں نارتھ نظم آباد میں اردو بورڈ کے آفس میں وہ اردو لغت کا کام کرتے تھے، اور اس کام کے ساتھ ساتھ آفس ورک کے ساتھ وہ بہت کچھ لکھتے بھی رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ادب کے جو موضوعات ہیں وہ انہیں پہ لکھتے تھے۔ ہر ادیب وہی لکھے گا جو ادب کا موضوع ہے۔ غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، میر انیس ہیں، تنقیدی مقالے ہیں، تحقیقی مقالے ہیں، اردو کی تمام اصناف ہیں، ان کے بارے میں لکھنا، یہی ادب کہلاتا ہے، یہی لکھنے والا ادیب کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ادب میں، اس وقت وہ چیز لکھی جاتی ہے۔ جب غالب کی 100 سالہ برسی ہو رہی تھی تو لوگ غالب پہ لکھ رہے تھے، تو قدرت نقوی صاحب نے بھی غالب پر کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے غالب کون؟ سوالیہ نشان، یعنی غالب کون؟ تو یہاں سے ان کی فکر ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کسی چیز کو دریافت کرنا۔ اب ایک مشہور ہستی جسے دنیا جانتی ہو اور پہچانتی ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ وہ کون، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ یعنی آپ نام جانتے ہیں کہ غالب ایک مشہور شاعر ہے، بہت بڑا عظیم الشان دیوان ہے اس کا، دنیا کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ بڑے بڑے شعراء اس کے مقابل نہیں آ سکتے۔ انگریزی کے اور فارسی کے اور عربی کے شعراء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا شاعر ہے۔ تو دنیا اس کو جانتی ہے، بچہ بچہ اسے جانتا ہے، ہر ملک اسے جانتا ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اگر یہ لکھ دیا جائے غالب کون، سوالیہ نشان، یعنی غالب کون، تو یہاں سے ان کی فکر ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کسی چیز کو دریافت کرنا۔ اب ایک مشہور ہستی جسے دنیا جانتی ہو اور پہچانتی ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ وہ کون، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ یعنی آپ نام جانتے ہیں کہ غالب ایک مشہور شاعر ہے، بہت بڑا عظیم الشان دیوان ہے اس کا، دنیا کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ بڑے بڑے شعراء اس کے مقابل نہیں آ سکتے۔ انگریزی کے اور فارسی کے اور عربی کے شعراء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا شاعر ہے۔ تو دنیا اس کو جانتی ہے، بچہ بچہ اسے جانتا ہے، ہر ملک اسے جانتا ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اگر یہ لکھ دیا جائے غالب کون، تو آدمی چونکے گا کہ بھئی غالب کون؟ غالب کو تو سب جانتے ہیں۔ تو پھر جب کتاب پڑھے گا
تو پتہ چلے گا کہ غالب کون تھے۔ غالب وہابی تھے، غالب بریلوی تھے، غالب دیوبندی تھے، کون تھے غالب؟ کون تھے غالب؟ اس لیے کہ جس کی فکر ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سطح سے بات کر رہا ہے، اس کی سطح کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے پتہ لگانا کہ غالب کون۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ غالب کون، ان کا غالب تو شیعہ تھا۔ قدرت نقوی صاحب نے لکھا کہ غالب تو شیعہ تھے، تو پوری کتاب اس پر لکھی انہوں نے۔ تو اب یہ قلم جو ان کا چلا وہ حق کے لیے چلا، حق کے لیے چلا، کہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ہے، اور اس کو لوگ میراث بنا لیتے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جس کے دعویدار ہر ایک ہو جاتے ہیں، ہر فرقہ، ہر مذہب کہتا ہے یہ ہمارا ہے۔ تو اس میں ثابت کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنا تو کہہ رہے ہیں لیکن ثبوت بھی تو دیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب اور اسلامی کوئی فرقہ یہ ثبوت اب تک نہیں دے سکا کہ غالب ان کا ہے۔ تو قدرت نقوی صاحب نے ثابت کیا ان کے تحریروں سے، ان کے اشعار سے اور ان کے خطوط سے کہ بھائی وہ سیدھے سیدھے شیعہ تھے اور مومن تھے اور صاحب ایمان تھے، اور وہی عقائد تھے کہ جو معصومین نے عقائد دیے ہیں، جو شریعت اور فقہ رسول اللہ نے عطا کیے، جو قرآن کی فکر ہے، غالب اسی پر عمل کر رہے تھے۔ تو اب وہ قلم جو ان کا چلا تو یہ مذہب حقہ کی خدمت میں چلا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ قلم کی روشنائی یہاں پر آ کر شہداء کے خون سے بھاری ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فکر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشہور اور بڑے لوگ گزرے ہیں ان کو ہر ایک اپنانا چاہتا ہے، اور یہ شیعہ مذہب کی بڑائی اور حقانیت ہے کہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں مشہور لوگ، وہ سب شیعہ تھے، وہ سب شیعہ تھے، اور 98% وہ شیعہ تھے۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب علم کی معراج ہوتی ہے کسی انسان کو، اس لیے ائمہ نے زور دیا ہے کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ نے بتایا کہ شیعہ مذہب میں تبلیغ نہیں ہے، ائمہ نے تبلیغ نہیں رکھی کہ شیعوں کو یہ آرڈر مل جائے جاؤ سب کو تم شیعہ بناؤ۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم کسی کو شیعہ ویہ نہیں بناتے، کسی کو شیعت کی طرف نہیں بلاتے۔ ائمہ نے آسانی کر دی کہ ہر مذہب و ملت کو یہ دعوت دے دی کہ علم حاصل کرو، اور اس کے لیے اقوال دے دی، چاہے چین جاؤ، چاہے روس جاؤ، چاہے عرب جاؤ، کہیں بھی جاؤ اور پڑھو، اور واجب قرار دیا، ہر مسلم عورت اور مرد پہ واجب کر دیا کہ وہ علم حاصل کرے، واجب، سنت نہیں، واجب، جاہل نہ رہو۔ تو جہالت سے ائمہ کو اس لیے نفرت تھی کہ جب تک یہ جاہل رہے گا یہ ہمارے حقوق کو نہیں پہچانے گا، جاہل رہے گا، اور جس دن اس نے علم حاصل کر لیا بغیر بلائے یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ جو 98% دنیا میں سب مولائی ہو گئے، مولا علی کے ہو گئے، اس کی وجہ یہ کہ جنہوں نے علم حاصل کیا
وہ آپ سے آپ مولا علی کے پاس آ گئے، اس لیے کہ علم لے جاتا ہے سیدھے باب العلم کے پاس۔ لیکن اگر کوئی علم ہی نہیں حاصل کر رہا، جاہل رہ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیے آپ کے سارے شیعہ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں۔ شیعوں میں بھی جاہل سے جاہل ہیں اور اجہل بھی ہیں، تو ان کی جہالتیں مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے مذہب کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ گھس آئیں، آ گئے، یا پیدا ہو گئے، یعنی جاہل پیدا ہو گئے، یا پیدا ہو کے پسند کر لیا کہ بس جاہل رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو ضد ہوتی ہے، مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اکثریت کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، یعنی ضد ہے کہ نہیں بیٹھیں گے کمپیوٹر پہ، حالانکہ کمپیوٹر پہ جس دن بیٹھ جائیں علم کا سفر شروع ہو جائے گا جدید دور میں، لیکن ضد ہے، اور ضد اس لیے کہ ماحول جو ہے وہ علمی نہیں مل رہا، نہ گھر میں مل رہا ہے نہ باہر مل رہا ہے۔ اس میں بیٹھتا ہے جو مجلس سنتا ہے اور جو عادی ہوتا ہے، اس کا سفر علم کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجلس سے ہی بیزار ہے اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، یا مجلس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے کو شیعہ کہہ رہا ہے، جہاں آپ دیکھیں علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھ آئیے کہ جاہلوں کی اکثریت، اور ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے کہ جو مجلس کا نام لے کر کچھ ایسی باتیں کرتے ہوں گے جن کا تعلق علم سے نہیں ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جاہل چونکہ اکثریت میں ہیں، چاہے وہ شیعوں میں ہوں یا عام لوگوں میں ہوں، تو اکثریت جاہلوں کی ہمیشہ رہے گی پوری دنیا میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ عالموں کی اور پڑھے لکھوں کی اکثریت ہو جائے۔ تو جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے دین پہ لے آؤں، یعنی دین جہالت پہ لے آؤں۔ تو اب اس کی کامیابی کہاں پر ہوگی؟ اس کی کامیابی ہوتی ہے کہ جو کہانی اس نے بنا کے سنائی، مجلس اعضاء کے بارے میں کوئی لطیفہ، تو سامنے والے نے اگر آگے دہرا دیا تو گویا اس کے فرقے میں آ گیا، اور جس نے زبان سے اس کی بات کو دہرایا نہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے پہچان۔ تو جہاں آپ کے پاس جملہ آ رہا ہو اور وہ سفر کر رہا ہو اور وہ باہر جا رہا ہو، تو سمجھ جائیے کہ یہ دین جہالت ترقی پر ہے، اس سے بچنا بہت مشکل بات ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ خدیجہ بیوہ تھیں اور 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو دین جہالت چونکہ اکثریت میں ہے، اگر آپ نے اس کی بات کو دوہرا دیا تو آپ اس کے فرقے میں داخل ہو گئے۔ یہیں پر ایمان کو بچانا ہوتا ہے کہ ہمیں اس جاہل کی بات کو نقل نہیں کرنا، ورنہ اس کی فکر آگے بڑھے گی، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہے ساری احتیاط۔ اب جو بھی غالب کے بارے میں کوئی کچھ بک دے، اگر آپ نے دوہرا دیا تو آپ اس جاہل فرقے میں داخل ہو گئے۔ بچنے کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا عالموں کی کتاب سے کہ غالب کون۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ غالب کون تو چپ رہیے، زبان نہ کھولیے،
ورنہ آپ جاہل قرار پا جائیں گے۔ یہ علم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نہ کہو جو اکثریت کہہ رہی ہے، بلکہ سوچ کر کہو کہ ہم یہ نہیں بکواس جو سن رہے ہیں کریں گے آگے۔ کسی فیصلے کا نام علم ہے۔ جس دن انسان یہ فیصلہ کر لے کہ جو بکواس سب کر رہے ہیں ہم اسے دہرائیں گے نہیں، اسی دن اس کا سفر علم کی طرف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی فکر بناتا ہے۔ یہی 14 معصوم نے اپنی پوری عمر میں سکھایا، اس لیے کہ جتنے لوگ آتے تھے وہ باہر سے آتے تھے اور امام سے آگے کہتے تھے فلانی آیت کے بارے میں فلاں وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ تو امام سب کو چپ کرا دیتے تھے، کہتے تھے اس کی بات مت دہراؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں اس آیت کے کیا معنی ہے، ہماری بات دہراؤ، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دہراؤ، جو باہر والے کہہ رہے ہیں مسجد میں وہ دہراؤ نہیں، اس کو مت بیان کرو۔ اب ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ تو اسی پر امام کی پوری لائف ہے، ہر امام کی زندگیاں یہی ہیں، یہ بتاتے بتاتے باہر سے کیا سن کے آئے ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ کون سی نماز تم سیکھ کے آئے ہو، نماز ویسے نہیں ہے ایسے ہے، روزہ ویسے نہیں ایسے ہے، زکوٰۃ ویسے نہیں ایسے ہے، حج ویسے نہیں ایسے ہے۔ فقہ وہ نہیں ہے، فقہ یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اور اسی پہ دنیا کا اختتام ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں ساری کتابوں کو فنا کر دیا جائے گا، پوری دنیا میں کہیں کوئی کتب خانہ نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگی، اور کتاب تو کتاب، علم کو فنا کر دیا جائے گا، علم غائب ہو جائے گا، یعنی کسی کے حافظے ہی میں نہیں ہوگا کہ علم تفسیر کیا ہے، علم فقہ کیا ہے، علم شریعت کیا ہے، دماغوں سے کھینچ لیا جائے گا، جو کچھ کر چکے وہ دماغوں سے اللہ نکال لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب جواب میں آپ امام سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ بات ہی آپ بھول جائیں گے، امام کے سامنے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ کبھی آپ نے صحیح بخاری پڑھی تھی، آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی۔ یہ کیسی مزے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکم امام ہوگا، جو ہم کہیں گے وہی ہے علم فقہ، جو ہم بول لیں یہ ہے شریعت، جو حکم ہم دے رہے ہیں یہ شریعت ہے، بس جو لفظ ہم بول لیں کسی کا نام علم ہے، تو پتہ چلا علم امام ہے، علم نبی ہے۔ آپ نے جو اصول بنائے اور کتابیں چھاپی وہ علم نہیں ہے، اور امام کے سامنے معاذ اللہ آپ کی چھاپی کتابیں، آپ کے بنائے اصول وہ بھی امام کے سامنے نہیں، امام فرما رہے نہیں، آپ ہم ہیں، جو حکم ہم نے دے دیا اب تم کو توضیح المسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں تحفۃ العوام دیکھنا نہیں پڑے گا، ہم نے تمہیں بتا دیا یہ کام اس طرح ہوگا، وہ کرو۔ تو امام جو ہے اسی کو امام مبین کہہ کے بتایا گیا کہ ہم نے سب کچھ امام مبین میں رکھ دیا۔ تو جب سورہ یاسین میں کہہ دیا کہ امام مبین میں احصا کر دیا ہم نے کائنات کو، پورے علم کو، تو وہ امام زمانے کو بتائیں گے کہ ہم ہی کے اندر سب کچھ ہے، الگ اس کے، ہم سے باہر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اب یہ عقائد وہ ہیں کہ جن کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، 50,000 مجلسیں بھی سن لیجئے تب بھی آپ کے سمجھ میں یہ علم نہیں آئے گا، اس لیے کہ حافظہ بھی ضروری ہے اور اس کو حفظ کرنا بھی ضروری ہے اور دہرانا بھی ضروری ہے، علم کو دہراتے رہو۔ یہ بھی امام کا ارشاد ہے کہ جو سنو اس کو دہرا دو تاکہ یاد رہے اور کسی اور کے پاس بھی محفوظ ہو جائے۔ اب لوگ مجلس سن کے گونگے بن جاتے ہیں، نہ بچوں کو جا کے سناتے ہیں، نہ پڑوسی کو بتاتے ہیں، نہ دوست کو بتاتے ہیں، تو اس کے معنی حافظے نہیں ہیں، کہ پوری مجلس یاد نہیں رہتی اور بتا نہیں پاتے، تو شدت سے اگر سنیں گے جبھی تو یاد رہے گا۔
کسی چیز کو زیادہ غور سے سنا جائے تب یاد رہتی ہے بار بار. تو اسی لیے سب کچھ زبانی، سب کچھ زبانی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن مولا علی کہتے رہے لکھتے بھی رہو. اور جس نے لکھا اس کا نام تاریخ میں رہ گیا. بڑے بڑے نام ہیں، لوگوں کے نام رہ گئے. انہوں نے مولا کی فکر کو لکھا. نہج البلاغہ جیسی کتاب بھی لکھی گئی. مولا بول رہے تھے، لوگ لکھ رہے تھے. اسی طرح واقعہ کربلا بھی لکھا گیا. جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھوایا. سب سے بڑھ کے ائمہ نے لکھوایا. امام سید سجاد نے لکھوایا، پانچویں امام نے لکھایا. چونکہ دو گواہ کربلا میں موجود تھے تو اپنے دور امامت میں سوالات بھی ہوتے اور خود بھی بتاتے تھے کہ کون سا واقعہ کس طرح ہوا. اور کتابوں کی کتابیں لکھ گئیں. اس طرح مصائب ہم تک آ گئے. پھر امام نے مجالس کا سلسلہ بھی رکھ دیا تاکہ زبانی بھی سنتے رہو. اور خود امام مجلس اعظا میں واقعات کربلا بیان کرتے، اور بیان کرنے کے بعد شعراء سے کہتے تھے کہ تم اس کو مرثیے میں نظم کر کے لے آؤ، پھر جب تم پڑھو گے تو ہم سنیں گے. اور جب وہ پڑھتے تھے تو امام گریا کرتے، روتے تھے شاعروں کے اشعار پہ. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نظم کر دیا کرتے تھے کہ گریا تاری ہو جاتا تھا. چونکہ اللہ نے لفظوں میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ لفظ اگر حق کے لیے بولے جائیں تو لفظ بولنے لگے. تو امام حسین کا مرثیہ بولنے لگتا تھا، لفظ بولنے لگتا تھا تو لوگ سن کے رونے لگتے تھے. اور امام کی بزم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ گریا کرتے تھے. تو گریا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ واقعہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو کچھ امام پہ گزری ہے وہ یہ شاعر بیان کر رہے ہیں. اور بعض وقت امام روتے روتے اتنا جھک جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. کبھی امام سید سجاد، کبھی امام محمد باقر، کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام گریا فرماتے. امام رضا علیہ السلام مجلس اعظا منعقد کرتے تو دیوبند خزائی مرثیہ لے کر آتے اور امام کو سناتے. اور جس وقت مرثیہ پڑھتے تھے تو امام حکم دیتے تھے منبر پہ بیٹھ کے سناؤ، اس لیے کہ بڑا ادب اور لحاظ اس ذکر کرنے والے کا ہوتا ہے کہ حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. اور جب وہ مرثیہ پڑھ چکتا تھا تو امام اس کو اپنے دوش کی ابا اتار کے اس کے دوش پہ ڈال دیتے تھے. اس کو انعام و اکرام دیتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، پیشانی چومتے تھے. دیوبند خزائی مرثیہ پڑھ رہا تھا، اور مرثیہ کیا تھا کہ آل محمد کے گھرانے پہ جو مظالم ہوئے ان کو ایک ایک کر کے بیان کر رہا تھا. ظاہر آٹھویں امام تک آتے آتے مصائب کے انبار لگ گئے. مولا علی، امام حسن، امام حسین، اور پھر چوتھے امام پہ جو مظالم ہوئے وہ بیان کر رہا تھا کہ مدینے سے سادات کو اس طرح نکالا گیا اور فاطمہ زہرا کے گھر کو اجاڑا گیا کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ پایا. بچے بچے در بدر ہو گئے اور کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں. تو وہ اپنے مرثیے میں پڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ اے فاطمہ زہرا، جنت سے آ کر دیکھو تمہارا گھر ایسا اجڑا ہے کہ تمہارے جگر پارے زمین پر کہاں کہاں آسمان شرف کے ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں. کوئی تمہارے گھر کا فرد کربلا میں ہے
اور کربلا تو بس گئی ہے تمام ٹوٹے ہوئے ستاروں سے. کوئی بغداد میں ہے، کوئی عراق کے دوسرے شہروں میں ہے. جب سب کو سنا چکا اور بتا چکا کہ کہاں کہاں زہرا کی اولاد نکل گئی اور کہاں کہاں اس کو قتل کیا گیا، کربلا کے ایک شہید کا نام لے کر اس نے جب مصائب پڑھنا شروع کیے اور آخری شعر پڑھ چکا تو امام نے فرمایا کہ اس میں ایک شعر اور بڑھا دو، اور اس میں یہ شعر بڑھا دو اور کہو فاطمہ زہرا سے کہ آپ کا ایک بیٹا ایران کی سرزمین خراسان میں دفن کیا جائے گا، اس سرزمین پر اس کی شہادت ہوگی. اس نے وہ شعر بڑھا لیا اور بلند آواز سے پڑھا. امام نے فرمایا دوبارہ پڑھو، پھر پڑھو شعر کو، پھر پڑھو. ابھی اس نے دوبارہ پڑھا تھا کہ کنیز باہر آئی قنات سے نکل کر اور آ کر کہنے لگی امام سے کہ اس کو رکوا دیجیے، اب یہ شعر نہ پڑھے کہ مشہد میں ایک فاطمہ کا بیٹا دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی بہن پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں معصوم ہے اور وہ سن رہی ہیں شعر کو. سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں کہ کیا میرا بھائی بھی مارا جائے گا. وہ ہوش میں نہیں ہے، اس لیے شاعر سے کہیے کہ اب موت کی خبر آپ کی نہ سنائے، اس لیے کہ بہن کو نہیں سنا جائے گا. ہائے مگر وہ بہن زینب کہ جو اپنی آنکھ سے کربلا میں بھائی کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھی، کربلا کی زمین ہل رہی تھی اور زینب خاتون سید سجاد سے کہہ رہی تھی بیٹا عصر کا ہنگام آ گیا اور باجے زور زور بج رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب بھائی کی آواز بھی تکبیر کی نہیں آتی. ایک بار سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میرا عصا لائیے اور عصا لا کر دیجئے. زینب خاتون نے عصا لا کے دیا، سید سجاد عصا کے سہارے کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا فضا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا سید سجاد نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اشارہ کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں بابا مارے گئے، نیزے پر بابا کا سر بلند. بار الہی اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے وقت. محمد محمد میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما. تاجل ایک سورہ فاتحہ مدعو کے لیے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.